احمد صاحب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. ابھی آپ کی 24 سال کی عمر ہے مگر 24 سال میں بھی کچھ نہ کچھ تو کتھارسس ہو ہی سکتا ہے نا. بہت کچھ بیتا ہوتا ہے اچھا برا زندگی میں. اینی ریگریٹ ان لائف؟ جو ایک ریگریٹ ہے وہ یہی ہے کہ مطلب I didn't know that my father would pass away so early. So I regret that I did not or I could not spend more time with him. تو یہ ایک ریگریٹ ہے اور رہے گا. ہاں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا ہے نا. آپ ہم 19 سال کے ہوں گے اس وقت شاید؟ جی سر. ہے نا 5-6 سال ہوئے شاید. 27 میں 2020 میں ان کی وفات ہوئی ہے اور اس کے مجھے یاد ہے کہ چند دن بعد ہی میری برتھ ڈے تھی اور میں 21 سال کا ہو گیا. ویری سیڈ یار اگین. یعنی کہ مدثر کا جو لاس ہے نا وہ صرف آپ کا ذاتی لاس نہیں ہے, ان کے دوستوں کا بھی اور پاکستان کا بھی یعنی کہ لاس ہے. بہت میں ان کو بہت مدثر کے کام کو بہت پسند کرتا تھا اور چونکہ چنیوٹ رہتے تھے نا وہ تو اس وجہ سے بہت فریکوینٹلی وہ آتے نہیں تھے لاہور, تو ان کا کام نسبتاً کم پھر وہ کرتے تھے. بہت چوزی تھے اس معاملے میں وہ. تو آپ کے والد میں بھی چنیوٹ فخر کرتا ہوگا ہے نا سر؟ بہت سر, مجھ سے زیادہ تو مطلب مجھ سے 10 گنا زیادہ. میں تو کچھ بھی نہیں جتنا وہ انہیں اون کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے چونکہ پڑھایا بھی تو اکثر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مطلب سن 97 میں یا فلانے سن میں ان سے پڑھا. ان کا تو بہت ایک سوشل سرکل بھی بہت وسیع تھا. جس طرح انہوں نے ایکنالج کیا, انہوں نے جو عزت اور جو سپورٹ دی وہ آئی تھنک دیٹ واز انمیچڈ. ابھی تک انہوں نے بلا کے چنیوٹ والوں نے آپ کی دستار بندی نہیں کی؟ نہیں سر, کئی بار اس کے بعد میرا جب رزلٹ آیا تو اس کے بعد میرے ذہن میں یہی تھا, میں نے کہا سب سے پہلے مطلب ابو سے ملنے جاؤں وہاں. تو وہاں گیا اور بہت رویا. اتنا مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں زندگی میں کبھی اتنا رویا جتنا میں اس دن رویا. کوئی گلٹ ہے اب تک کی زندگی کا کہ یار یہ مجھ سے محمد احمد قاسمی زندگی میں غلط ہو گیا تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سر بہت گلٹ ہیں. اور آئی تھنک کہ گلٹ اور فرسٹریشن یہ جو دو ایموشنز ہیں نا, یہ آپ کو جس طرح پش کرتے ہیں کوئی ایموشن نہیں کرتا. بہت اچھی بات کیا. تو گلٹ آپ کے ساتھ رہتا ہے, تو گلٹ کو آپ نے بس چینلائز کرنا ہوتا ہے کسی پراپر ڈائریکشن میں. تو آئی تھنک کہ بہت گلٹ ہیں اور آئی ہیو ہیڈ اے ویری بیڈ کانشنس. تو وہ آپ کا فلاسفی کا ایکسپوجر ہو جائے تو پھر تو گلٹ آپ کو 10 گنا زیادہ وہ اس کے فورس کے ساتھ نا وہ آپ پہ وار کرتا ہے. آپ لطف لیں گے, میرا ایک شعر تھا اسی رویے کے اوپر, اسی جو نفسیات کا یہ جو پہلو ہے انسانی نفسیات کا جس کو ہم گلٹ بھی کہتے ہیں, خلش بھی کہتے ہیں, کانشیس بھی کہتے ہیں. اسی خلش کے سبب پھر مجھے ابھرنا ہے, جو آپ نے بات کی, اسی خلش کے سبب پھر مجھے ابھرنا ہے, خدا کے واسطے عہد زوال مت چھینو. واہ, اتنی انرجی دیتا ہے وہ. اور میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا, میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا, میری اذان سے جوش بلال مت چھینو. شکریہ. اب تک کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ سر وہی تھا کہ جب مجھے خبر ملی ابو کے وصال کی تو مطلب آئی واز اے پرٹیکولرلی پیمپرڈ چائلڈ اور بہت اچھا وقت گزرا. مطلب وہ ایک صرف میرے والد صاحب کی وہ جدائی نہیں تھی, وہ سب سے جو میرے جو بیسٹ فرینڈ تھے ان کی جدائی کا وہ لمحہ تھا. سب سے زیادہ جو بات آپ کو مدثر کی اپنے والد کی ان کے جانے کے بعد سب سے زیادہ آپ کو یاد آتی ہو؟ سر جو کائنڈنیس تھی ان کی اور جو سافٹ اسپوکننس تھا, بہت سافٹ اسپوکن. تو مطلب ابو کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں مطلب وہ بھی اب جب بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ مجھے مطلب اسٹوری سناتے ہیں کہ وہ کلاس میں آتے تھے اور مطلب مالٹا از ویری پاپولر دیئر. وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی اگر ان کے پاس مالٹا ہوتا تھا تو پوری کلاس میں مالٹا ڈسٹریبیوٹ ہوتا. تو کائنڈنیس اور سافٹ اسپوکننس اور جو ایک اولاد سے جو ایک انٹریکشن, تو اولاد سے نہیں ہر شخص سے ہی نا, مطلب میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی تلخی یا کوئی نیگیٹو آپ کا ایٹیچیوڈ, اور ایک حد تک ایک معصومانہ ایسے تھے مدثر, ایک حد تک معصومانہ بھی تھے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو مطلب ایک انوسنس بھی تھی. ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے بٹر مومنٹ اب تک کی زندگی کا, سب سے تلخ ترین یاد؟ سر بٹر مومنٹس اس میں سر فارموسٹ تو یہی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب ابو کا وصال ہوا تو اس کے بعد مطلب آئی واز نیچرلی کاؤنٹنگ آن سم پیپل لائک ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس کے اوکے دے وڈ لائک سپورٹ می. And as it turned out that my best friends, or whom I consider to be my best friends, they turned out to be my fiercest enemies.
So they were the ones who were trying to stab me in the back for financial gains या for economic reasons या whatever. So I think वो जो कि I was already like reeling from a sense of tragedy, emotionally as well as otherwise. And then it was piled with this कि जिन लोगों पे आपका trust था, they are the ones who start like trying to exploit you the most. تو وہ اور آئی تھنک یہی کچھ لمحات ہیں. ویسے تو بہت لمحات ہیں, مطلب سول سروسز کی جرنی میں بھی سر یوں ہی ہوا کہ آئی واز ڈسکریجڈ ایوری سنگل مومنٹ. مطلب میں نے سبجیکٹس لیا تو پیپل یوز ٹو ماک می کہ نہیں یہ کون لیتا ہے, سوسیالوجی تو یہ تو کیا ہے, اور اسلامک ہسٹری کون پڑھتا ہے, تو اس میں تو یوں ہوگا, تمہاری تو رائٹنگ نہیں صحیح, سو یو وانٹ پاس, تو انٹرویو میں تم نہیں, وہ انگریز نہیں لیتے, انہیں چاہیے ایسا بندہ. تو ہر لمحے پہ, اور ایون فزیک پہ ایز یو سے کہ بگیسٹ کرٹیک تو وہ فزیک پہ ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ لک لائک اے سول سرونٹ اور ایٹسیٹرا. تو ہر موقع پہ ڈسکریج کیا گیا. مطلب میں وین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک پولیٹیکل سائنس ایز مائی میجر, اس وقت بھی یہی اعتراض ہوا کہ نہیں ہیومینٹیز کون پڑھتا ہے, سوشل سائنسز کون پڑھتا ہے, تم کدھر جا رہے ہو, زندگی تباہ کر دو گے. یہ فرمائیے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے اور جو بھی تھے اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس میں دلچسپی ضرور ہے کہ اس کے بعد پھر ان میں سے کس کس کا فون آیا ان پچھلے دنوں میں؟ سر سب کا فون آیا. اچھا یار پاکستانی مطلب یار یہ کتنے پاور ہنگری ہیں. اچھا اب تک کی جو عمر گزری اس میں کیا ڈیلیٹ کرنا چاہو گے احمد آپ؟ سر I think generally to I subscribe to a philosophy of pain and suffering, that pain and suffering are there to teach you something which a life of comfort and ease can never do so. So I believe that I have been shaped more by the pain and suffering that I went through than by the ease and comfort that I have been able to enjoy. But sir, ایک جو چیز جو which stands out was کہ for the first let's say 18 to 19 years of my life, I think I couldn't discover myself. مطلب I thought I was an introvert, اور میں نے خود کو introvert ہی ٹریٹ کیا اور بڑا ایک secluded رکھا. بٹ اس کے بعد جو مطلب I think but اس کے بعد I discovered who I actually was. So I think وہ جو time frame ہے نا کہ I think I couldn't utilize my extroverted qualities back when I was a child. And that somehow hindered my or that somehow slowed the flowering of certain characteristics of mine. I think وہ ایک چیز ہے کہ میں خود کو دریافت کرنے میں بہت لیٹ ثابت ہوا, اور مجھے یہی نہیں پتہ چلا مطلب 19 سال تک کہ میں انٹروورٹ ہوں یا میں ایکسٹروورٹ ہوں. اور پھر اس کے بعد مطلب پبلک اسپیکنگ اور ڈیبیٹنگ اور اس کا جو کریز لگا, تو وہ اس تک پہنچنے میں نے بہت دیر کر دی. تو یہ آئی تھنک بعض اوقات آپ چونکہ فلسفے کے آدمی ہیں, پڑھے لکھے قابل آدمی ہیں, بعض اوقات بہت سارے بچے انٹروورٹ ہوتے نہیں ہیں, کہیں کوئی ڈانٹ, کہیں کوئی حوصلہ شکنی ان کو انٹروورٹ کر دیتی ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں بعض اوقات پتہ لگتا ہے کہ نہیں مجھے اپنا اعتماد بحال کرنا ہے. بعض اوقات مزاجن ہوتے بھی ہیں کم کو. آپ کے معاملے میں کیا تھا؟ آپ تبن تھے یا آپ سمجھتے ہیں کسی بھی وجہ سے آپ اس جانب چلے گئے؟ Sir, I think that I was carrying this blue chip on my shoulders. matlab there was this family legacy that I was carrying, and I always had this fear. matlab my family never pushed me. They were always very polite. نہیں, وہ رہتا تو ہے نا آپ جس برگد کے نیچے ہیں. But subconsciously I was always living under this fear that if I, let's say, make full use of my extroverted tendencies, or let's say if I speak too much, I might end up saying something which might, let's say, be a source of shame to my family. I can understand. تو وہ de-learning shame والا جو process ہے نا, اس میں مجھے بہت وقت لگا. Although like my parents were very encouraging, very supportive, and they like never said anything to me that I could remember that could have been considered a source of discouragement. مگر وہ علم اور قابلیت اس پائے کی تھی کہ آپ خود محسوس کرتے تھے کہ مجھے کوئی اس قسم کے انسیڈنٹ کا سامنا نہ ہو. جی وہ رہا, اور آئی تھنک اس سے ایک جو سب کانشیس میں جو میرے جو یہ ایک جو فیئر تھا, اس نے مجھے کافی جو تھا نا وہ کنسٹرینٹ کر کے رکھا. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, چاہے آپ
کہ ان سے مراسم تھے یا نہیں تھے, آپ انہیں جانتے تھے ذاتی طور پہ یا نہیں جانتے تھے, آپ سے کسی تعلق میں وہ تھے یا نہیں تھے, مگر جو بھی لوگ آپ نے انہیں پڑھا, ان کے بارے میں جانا, کوئی بھی جو دنیا سے جا چکا ہے, ان میں سب سے پہلے کس سے ملنا چاہو گے آپ؟ سر اس پر میں ایک چھوٹا سا شعر اگر آپ اجازت دیں تو وہ Please. سناؤں گا, جو میں نے لکھا, انگریزی میں ہے. When at night I heard the universe scream. When at night اسکریم. جی When at night I heard the universe scream that I am indeed Nietzsche's dream. واہ, اچھا. تو I think Nietzsche سے ناٹ غزالی. سر ان کا تو اسٹیچر بہت بلند ہے, تو وہ تو ملنے کی بھی, اس کے لیے بھی آپ کو ایک پہلے مقام پہ ہونا چاہیے, پھر آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان سے ملیں. غزالی اور نیچے سے ایک سوال اگر آپ کو پوچھنا ہو ملے تو کیا پوچھیں گے دونوں سے؟ سر سوچنے پہ مجبور کر دیا. فلسفی کو سوچنے میں مجبور کر دیں, ہماری کامیابی ہوئی نا پھر تو. سر میں نیچے سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے غزالی کو کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ آپ کے ٹائم پہ تو ان کی ساری جو تھی بکس وہ اویلیبل تھیں, لیکن امام غزالی سے یہ سوال نہیں ہو چکا, ہو سکتا کہ وہ تو بہت پہلے جو تھے وہ پردہ فرما گئے تھے. ویسے آپ نیچے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ عورت ذات کے حوالے سے آپ کے خیالات ایسے کیوں تھے؟ یہ پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سر یہ بہت اچھا بنتا ہے, اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی. ہاں, اور یہ بھی کہ اتنا بڑا, اتنا زرخیز ذہن, مگر عورت کے حوالے سے اس قسم کے خیالات کیوں تھے؟ یہ بات ویسے آپ کبھی سوچا آپ نے اس پہ؟ سر اس پہ بہت سوچا, اور جو چند خامیاں مجھے وہاں نظر آتی ہیں اس میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ وہ بہت ایک ون سائیڈڈ ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئے تھے, جس کا آئی بلیو ایک وجہ یہ بھی تھی دیٹ ہی ڈائیڈ اے بیچلر. تو آپ اچھے فلاسفر بھی تب تک نہیں بن سکتے unless you're a good lover. تو یہ چیزیں آئی تھنک they sharpen your mind and your heart. تو یہ وہ آنسر وہاں پہ بہت مسنگ ہے, اور یہ میں لازمی پوچھوں گا. واہ واہ. زندگی کیا ہے محمد احمد قاسمی کے نزدیک؟ سر آئی تھنک کہ زندگی معرفت کا نام ہے, اور زندگی کا جو آپ کا جو سفر ہے وہ معرفت کا حصول ہے, اور وہ پہلے آپ نے اپنی دریافت کرنی ہوتی ہے. جب آپ اپنی دریافت کر چکتے ہیں تو آئی تھنک پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے. واہ. آپ کو پتہ ہے اسلامک فلسفی کے مطابق ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اگلا مرحلہ پھر جو ہے وہ یہ پہلے ابتدا یہی ہے بنیادی طور پہ اپنے نفس کو پہچاننے کی. پھر سر معرفت کے بعد سر آئی تھنک the second stage is how you carry that, because I think to carry that is much more difficult. Oh yes. اور secondly sir, life is a name of balance. So I believe that when life gives you chaos, you have to create that island of order in that chaos. And when life gives you order, you have to find that creative chaos in that period of time. واہ واہ. چیزوں کو بیلنس کرنا اور وہ ربط تلاش کرنا جو چیزوں میں نیچرلی ہیں, جو چیزیں ہمیں جو متضادات ہمیں نظر آ رہے ہیں, ایسے ہی ان کے درمیان جو ہڈن ایک ربط ہے, جو کوہیرنس ہے, جو کنیکشن ہے, اس سے آئی تھنک اس سے ٹو ڈسکور دیٹ اینڈ دین ٹو لیو اینڈ انجوائے دیٹ. بہت اچھی بات کی, اور جیسے ہی وہ ڈاٹس آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا, ایک خوبصورت اور حسین تصویر جو ہے وہ بن جاتی ہے. جو آرڈر کی آپ بات کر رہے ہیں, اور مجھے آپ کے جواب سے اور بھی زیادہ خوشی اس لیے ہوئی, آپ کی جو ذمہ داری اب آگے آنے والی ہے اس ملک میں, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی زندگی اور صحت عطا فرمائے. اس میں یہ جو فلسفہ ہے آپ کا, اور یہ جو کلیئرٹی ہے آپ کی زندگی کے حوالے سے, اور ایک آرڈر کو مینٹین کرنے کے حوالے سے, اور اس میں سے آرڈر اور حسن تلاش کرنے کے حوالے سے, یہ ہمیشہ بہت ہی میرے خیال میں اس ملک کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں صرف یہ بتائیے کہ جب آپ کو یہ اطلاع ملی, بہرحال یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی, اس میں کوئی شک نہیں, دنیاوی طور پہ تو بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے, اور ذاتی حوالے سے بھی. پھر آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے, اور پھر ایک مشکل وقت نسبتاً آپ کے گھرانے پہ گزرا, اور پھر اتنی بڑی اچیومنٹ. پہلی بات آپ نے اپنی ماں سے کیا کہی جب آپ کے پاس یہ رزلٹ آیا؟ آپ سر بہت ایموشنل لمحات تھے, اور شاید ایگزیکٹ میں ورڈ ٹو ورڈ تو نہ ریکال کر سکوں, بیکاز اس ٹائم مطلب مائی ہینڈز ور لٹرلی ٹریمبلنگ اینڈ آئی واز سو اوورویلڈ ود ایموشنز دیٹ آئی کوڈ ہارڈلی لائک ریکال وٹ آئی واز سیئنگ اور تھنکنگ. بٹ مجھے یہ یاد ہے کہ آئی سیڈ سم تھنگ along the lines of کہ
کہانی مکمل، اور آئی تھنک اچھا 20th پوزیشن اسسٹنٹ کمشنر. تو جملہ تو نہیں نکل رہا تھا، لفظ نکل رہے تھے، وہ غالباً یہی کوئی لفظ ادا ہوئے تھے. مگر یہ جو آپ نے ایک لمبی خاموشی اختیار کی، اس سوال کا اصل جواب اس میں موجود تھا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ محمد احمد قاسمی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، بہت ہی اچھا لگا. یعنی کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ مجھے آپ کو دیکھ کے ایک پاکستانی نوجوان کی حیثیت سے اور پھر اپنے ایک دوست کے بیٹے کو آج دیکھ کر کتنا اچھا لگا. تھینک یو سو مچ، بہت دعائیں آپ کی. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور بس خدمت کیجیے پاکستان کی، پاکستان کے لوگوں کی ہے، انشاءاللہ. اور جتنی خدمت کریں گے اتنے آپ کے والد کے درجات بلند ہوں گے، اتنی انہیں خوشی ہوگی، ہے نا. گاڈ بلیس یو. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.